اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ایسلو ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور زکوٰۃ کی فرضیت یا احکام۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ اب زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے یا اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرع کے مطابق مال کا مقررہ حصہ راہ خدا میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی حلال طریقے سے جو مال ہم نے کمایا، پھر اس مال میں سے مقررہ شریعت کی مقررہ شرع کے مطابق اس مال کا مقررہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں اس کو۔ اب مال کی مقررہ شرع کیا ہے؟ تو مال کی مقررہ شرع سے مراد وہ متعین حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال میں سے نکالنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم مال میں سے وہ حصہ نکالے، اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے، تو اس کو کہتے ہیں مال کی مقررہ شرع۔ تو جب ہم اس کو نکالیں گے اور وہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یا دینے سے ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اور بھی زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اب ہے زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ ایک سال پورا ہونے پر، یعنی ایک قمری سال جس میں صفر، محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ مہینے آتے ہیں، تو زکوٰۃ ایک قمری سال کے پورا ہونے پر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے۔ اب جو مال کی مقررہ شرع جس کو ہم نے اوپر ڈسکس کیا، تو اس مال کی مقررہ شرع کو نصاب کہتے ہیں، اور صاحب نصاب ایک ایسا شخص جس کے پاس شریعت کی مقررہ شرع کے مطابق مال موجود ہو تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اور مال کی مقررہ شرع کو نصاب کہتے ہیں۔ اب سونے کا نصاب ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر ایک قمری سال گزر جائے اور وہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا ہے کہ اس کے پاس یہ موجود ہو، اتنی مقدار میں چاندی موجود ہو اور اس پر پورے 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح مال کا نصاب ہے کہ اگر وہ مال سونے اور چاندی کے نصاب کی مقدار کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اب ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ مصرف کی جمع ہے، یعنی خرچ کرنے کی جگہ، یعنی زکوٰۃ کن کن جگہوں پر خرچ کی جاتی ہے یا کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔ 8 قسم کے مصارف قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بیان۔ نمبر 1 ہے مفلس، یعنی غریب لوگ، ایسے لوگ جن کے پاس اپنے کچھ بھی نہ ہو یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا رہنے کے لیے ان کے پاس مناسب انتظام بھی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے محتاج، یعنی ضرورت مند۔ فرض کرے کوئی ایسا شخص ہے یا کسی شخص کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کمانے سے قاصر ہو،
تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے کارکنان ملازمین، یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ کی رقم کو جمع اور تقسیم کرنے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، تو ان کو اس کے محنت کے بدلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا ان کو وظیفہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی جن کی تالیف قلب منظور ہو، یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، یعنی ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہو سکے۔ نمبر 5 ہے غلاموں کو آزاد کرانے میں، یعنی آج کے دور میں اس کا مطلب کیا ہے، کسی کو قید سے آزاد کرانے میں یا کسی کو مشکل یا مصیبت سے آزاد کرانے میں ان کو یہ رقم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس مشکل سے آزاد ہو جائیں۔ 6 نمبر ہے مقروض کے قرض کی ادائیگی میں۔ فرض کرے کوئی شخص ہے اور انہوں نے کسی جائز مقصد کے لیے قرض لیا ہو، اور وہ انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے یا اتنا قرض انہوں نے لیا ہے اور وہ مقروض ہے اور اب وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی جو وہ ہے قرض ہے وہ ادا کر سکے۔ نمبر 4 ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے لوگ کوئی دینی کام ہو یا جہاد ہو یا کوئی تعلیم دین ہو، تو ایسے کاموں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8 نمبر ہے مسافر۔ فرض کرے ایک شخص ہے، ان کے پاس سفر میں ان کے پاس رقم ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہے، یا وہ نہیں پہنچ سکتا، یا ان کو دیر ہو سکتی ہے، یا کوئی اور مشکل پیش آ جائے، تو ایسے میں مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آگے ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت۔ زکوٰۃ اہم اسلامی رکن ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے کئی مقامات پر نماز کے ساتھ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ ان کے مال میں حق ہے سوال کرنے والوں کا، یعنی سائلین کا، اور محروموں کا، یعنی مالداروں کے مال میں سائلین کا بھی حق ہے اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو قرآن کی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا وہ ایک مسلمان پر فرض ہے اور اس کا ادا کرنا لازم ہے، اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو ان زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اور قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے اور کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے باقی مال میں اور بھی زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کی ادائی سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمارا مال پاک و صاف ہو جائے۔